اچھا، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کی جو یہ 10 رجب کے حوالے سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے اگر کچھ حالات، اس وقت کے حالات یا اس وقت کے کچھ واقعات کو اگر شیئر کر سکیں۔ جی، امام کی ولادت اصل میں مومنین میں اس زمانے میں، کیونکہ آٹھویں امام کی ایک ہی اولاد ہے، آٹھویں امام کی عمر مبارک 48 سال تھی اور اولاد نہیں تھی۔ مومنین آگے سوال کرتے تھے، مولا اگر کچھ ہو جائے تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ یعنی اشارہ تھا کہ آپ کے بعد۔ تو امام نے کہا کہ انشاءاللہ خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، اور یہاں تک کہ امام کی عمر جو ہے وہ بڑی زیادہ تھی، اور پھر نبی امام کی جب ولادت ہوئی، راوی کہتا ہے کہ مکے میں آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ مولا اپنے فرزند کو یعنی امام جواد کو پھل کھلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا جو آپ کہا کرتے تھے حاضل مولود المبارک، تو اس وقت آٹھویں امام کا جملہ جو روایتوں میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ حاضل مولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ مولود اعظم و برکتاً علی شیعتنا منہ۔ یہ وہ بچہ، یہ مولود یعنی نبی امام، یہ وہ فرزند ہے میرا، یہ وہ مولود ہے کہ اسلام میں اس سے بابرکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہمارے شیعوں میں۔ اور کیونکہ نویں امام، کیونکہ لوگ شک کر رہے تھے آٹھویں امام امام بھی ہے نہیں ہے، کیونکہ ان کے بعد کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ آٹھویں امام کے ایک ہی فرزند ہیں۔ تو نویں امام کی ولادت نے آ کر کے دو جو ہے مسئلے حل کیے۔ ایک تو آٹھویں امام کی امامت کو تثبیت کیا اور ثابت کیا، اور ساتھ ساتھ جو امامت کا سلسلہ ہے ثابت کیا کہ ان کے بعد ان کے فرزند میں امام ہوں۔ تو یہ ایک ولادت اس قدر بابرکت تھی شیعوں پر کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود، ویسے تو ساتویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بھی مولود عظیم ہے اور بابرکت ہے، باب الحوائج بھی باب اس کو کہتے الحوائج ہے، لیکن یہ کہ ہر امام جب بھی پیدا ہوتا ہے، جب بھی دنیا میں آتا ہے، تو اس سے بڑھ کر مولود کوئی نہیں۔ لیکن نبی امام کی خصوصیت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، یہ خود بتا رہی ہے کہ آٹھویں امام کی امامت میں جو لوگ شک کر رہے تھے وہ شک دور ہوا، اور نویں امام کی امامت بھی ثابت ہوئی۔ ہیں، یا امام کے جو بچپن کے جو حالات کو اگر ہم۔ امام کے بچپن کے حالات میں سے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ امام جو ہے 7 سال کی عمر میں امامت فائز ہوئے، اور جب حاکم نے، مامون نے جو دیکھا کہ بھئی مجھ پر جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹھویں امام کا قاتل، اور یہ ساری چیز اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے نبی امام کو جو ہے بغداد بلایا۔ نبی امام اس سے پہلے کہ نبی امام کی ملاقات ہو حاکم سے، حاکم کی سواری گزر رہی تھی بغداد شہر سے، اور نبی امام اس وقت جو ہے باہر راستے میں آگے کھڑے ہو گئے، بچے کھیل رہے تھے اور امام وہاں پر، اس وقت امام کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور وہاں سے یہ حاکم کی سواری گزری، بچوں نے دیکھا کہ جو ہے حاکم آ رہا ہے تو فرار کر گئے۔ اب یہاں نبی امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور اس نے دیکھا، جب حاکم نے دیکھا کہ نبی امام کھڑے ہوئے ہیں، پہچانتا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ دوسرے بچے اپنی جگہ سے جو ہے چلے گئے اور تم کھڑے ہو۔ تو امام نے جو جملے ادا کیے ہیں، 8 سال کا بچہ، ہاں لیکن امامت فائز ہے، لیکن یہ جو خدا نے جو ان کی زبان سے جو الفاظ جاری کیے، کہا یا امیر المومنین، ایک تقیہ کیا، یعنی نبی امام ظالم حاکم کو امیر المومنین کہہ کے پکارے ہیں۔ ساتویں امام سے ملتا ہے اور باقی ائمہ سے ملتا ہے، یعنی شدت تقیہ۔ فر اصحابی خوفاً، میرے ساتھی جو دوسرے بچے یہاں تھے وہ یہاں سے فرار کر گئے اس سے خوف اور ڈر کے مارے۔ وَالظَّنُّ بِكَ حَسَنٌ، اور میں جو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، انہ لا یفر منک من لا ذنب لہ، تجھ سے وہ آدمی کی جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، معصیت نہیں کی ہے، تو وہ کیوں فرار کرے۔ ولم یکن بالطریق ضیق، اور راستے میں کوئی تنگی نہیں ہے، فانتہی، تو میں راستے سے ذرا کنارے بیٹھ جاؤں، راستہ وسیع کشادہ ہے، تیری سواری کے لیے راستہ ہے، اور میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس وقت پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر امام نے اپنا تعارف کرایا، انا محمد ابن علی الرضا، ابن الرضا ہوں میں، اور پھر احترام کیا، اور یہ حاکم چلا گیا۔ اور اس کے ہاتھ میں باز شکاری تھا، اس نے فضا میں بھیجا، اور یہ کچھ دیر کے بعد بادلوں سے گھوم کر جب آیا تو اس کے چونچ میں چھوٹی سی مچھلی تھی۔
حاکم نے جب دیکھا کہ یہ چھوٹی سی مچھلی زندہ اور تڑپ رہی ہے، اس نے فوراً اپنے ہاتھ پہ لی اور کہا کہ اب مجھے شکار نہیں کرنا، واپس چلو۔ دوبارہ لشکر بغداد شہر کے اندر وارد ہوا، اور وہاں بچے کھیل رہے تھے، وہی ہوا اور بچے بھاگ گئے اور امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ یہاں پر حاکم نے اپنے ہاتھ میں مچھلی کو کہا کہ یا محمد، امام کو پکارا، امام نے کہا لبیک۔ حاکم نے سوال کیا ما فی یدی، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب امام نے یہ جو جملے ادا کیے ہیں، اور آج کی تحقیق اور سائنس بتاتی ہے کہ باطلوں کے اندر بھی جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے جب بھاپ بنتی ہے اور پانی کو جو ہے جب فضا میں جب لیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ چھوٹی مچھلیاں بھی آ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قال ان اللہ خلق فی بحر قدرتہ المستمسک فی الجو ببدیع حکمت ہی، خدا نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے جو فضا کے اندر مچھلیوں کو قرار دیا ہے، سمکن صغیرہ، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، تصیدہا بزات الخلفاء، خلیفہ کے بعض شکاری اسے شکار کرتے ہیں، کئی یختبرہ بہا سلالتا بیت المصطفیٰ، تاکہ رسول اللہ کے آل کا اس مچھلی کے ذریعے سے امتحان لیا جائے۔ تو امام نے اس جملے کے اندر ساری چیز بتا دی کہ یہ مچھلی ہے، کیونکہ یہ تعجب کر رہا تھا۔ حاکم نے جب امام کا جواب سنا تو اس کا تعجب اور بڑھ گیا، تعجب علی تعجب، کہ جو میرے ہاتھ میں مچھلی ہے انہوں نے بتا دی 8 سال کے بچے نے۔ اور پھر اس وقت جملہ کہا اس نے حاکم نے، انت ابن الرضا حق کا، برحق یعنی واقعاً آپ ابن الرضا ہے، ومن بیت المصطفیٰ، اور رسول اللہ کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔